سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ کا جو وصف، اللہ کی جو خوبی بتائی گئی وہ ہے اس کا رب ہونا۔ اب جو میری زندگی ہے، اس زندگی کی فرام دا ویری فرسٹ ڈے میری اس حیت، اس حالت کو ضرورت تھی انتہائی نگہداشت کی۔ وہ ضروری لوازمات یا عوامل یا وہ چیزیں میسر کی جائیں، کتنی کی جائیں، کس مقدار میں کی جائیں، کب کی جائیں، کیسے کی جائیں، کس لیے کی جائیں، یہ سارے کا سارا معاملہ کوئی انتہائی بہترین اور انتہائی اس میں مہارت رکھنے والا کوئی ایسا ہو جو اس کام کو کرے اور اس کام سے ذرا سا غافل بھی نہ ہو۔ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہو، کس وقت کس حفاظت کی، نگہداشت کی ضرورت ہو، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، کوئی نہیں تھا وہاں، صرف اور صرف رب کی ذات۔ وہ رب، وہ پالنے والا، وہ پرورش کرنے والا، وہ ہے تمہارا رب اور وہ ہے اللہ۔ اب ہمیں کسی سے واسطہ پڑ گیا، اب وہاں دیکھا جائے گا کہ جس سے مجھے واسطہ پڑا ہے وہ ہے کیسا۔ لیکن بعض کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جہاں آپ نے کام کرنا ہے، جہاں آپ نے سیلری لینی ہے، جو بھی معاملات کرنے ہیں، اگر اس کا باس اپنے اخلاق، اپنے کردار یا اپنے اس بیہیویئر میں سخت ہو، بد مزاج ہو، لاپرواہ ہو، کیا خیال، تب کیا حال ہو؟ اب مجھے چاہیے ہر ایک چیز اس ذات سے، اور وہ ذات میرا رب ہے کیسا، اس کی لامتناہی صفات کے لامتناہی سلسلے۔ لیکن یہاں جب وہ ذات اپنے رب ہونے کا تعارف فرماتی ہے تو یہ ہمیں باور کراتی ہے، یہ یقین دیتی ہے، دلاتی ہے کہ تمہارا جو رب ہے نا، تمہیں اس سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی محبت، رحمت، شفقت، وہ جو انس کا وہ جو سلسلہ ہے وہ ہے اس ذات سے جڑا ہوا۔ رحمت ہی رحمت ہے، رحمان میں رحمت ہے، رحیم میں بھی رحمت ہے۔ اچھا، پھر اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک جو پانی ہوتا ہے، پانی کے بارے میں یہ ہے کہ واٹر جو ہوتا ہے، پانی جو ہوتا ہے، کیپ اٹس لیول، وہ اپنا لیول ٹھیک رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اونچی جگہ پہ پانی اونچا رہے اور نیچی جگہ پہ نیچا، پانی ہمیشہ لیول رکھتا ہے۔ نیچے گہرائی کتنی ہے میں فیل ہی نہیں ہوتا، اوپر سے لیول اس کا برابر ہوتا ہے۔ تو چیزوں کے لیول کو درست کرنے کے لیے پانی کے لیول کے ساتھ ان کو میچ کیا جاتا ہے، تو وہ پانی کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے۔ اب لیکن پھر دیکھیں، بعض دفعہ اس پانی میں ایسی لہریں، سمندر میں اگر آپ کو کسی کو اتفاق ہوا ہو تو بعض وہ ایسے جوش میں آتا ہے پانی کے اندر، کو ایسے اس کے ساتھ عوامل ہوتے ہیں کہ وہ پانی کی لہریں کئی میٹر اوپر بلند ہو جاتی ہیں، ہوتا وہ بھی پانی ہے، لیکن اس پانی کا جو لیول ہے وہ کتنا اونچا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنے اس یعنی حدوں سے بھی، حد تو نہیں ہے اس کی رحمت کی، لیکن وہ اس جوش میں آ جاتی ہے، یعنی بڑھ جاتی ہے۔ اب اچھا جی، جوش میں آ گئی، بڑھ گیا، تو اگر جوش نہ رہا وہ پھر کیا، پھر بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کی رحمت میں، اس کی عطا میں، اس کے کرم میں، اس کی مہربانی میں تمہیں کنٹینیوٹی بھی ملے گی، تسلسل بھی ملے گا۔ وہ تو ہے، وہ تمہیں ہمیشہ ملے گا، اس میں ہمیشگی ملے گی۔ تو اپنی رحمت کو، اپنی محبت کو وہ ذات پیش کرتی ہے دو صورتوں میں، اس کے دو درجے بتائے گئے، دونوں درجوں میں ہے رحمت۔ تمہارا رب کیسا ہے؟ تمہارا رب رحمان رحیم ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کی طرف جانے کی کشش، اس سے طرف جانے کی جو سپیڈ تھی وہ بڑھنی چاہیے یا کم ہونی چاہیے؟ اس پر بھروسہ، اس پر توکل، اس پر یقین بہتر ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے یا ویسا رہنا چاہیے؟ تو رب کی ذات اپنے تعارف، اپنے رب ہونے کے بعد تذکرہ فرماتی ہیں رحمان اور رحیم کا، اور ہمارا اس سے تعلق کیسا ہے؟ وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہماری مہربانیاں، رحمتیں کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ میرا رب تو ایسا ہے، میری پرورش تو کرنے والا ایسا ہے۔ وہ کہتے تم کن ماں باپ، کن اساتذہ کے سے آئے ہو، وہ تمہاری یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مومن مسلمان ہونے کا دعوے دار اور بار بار اس کی تکرار، اور آپس کے معاملات دیکھیں ذرا، اگلی آیت دیکھیں، مالی کی مالک جس کی ملکیت میں ہو، جس کے اختیار میں ہو، جس کی دسترس میں ہو، یوم دین روز جزا کا دن کا مالک بھی تمہارا رب ہے، کوئی اور نہیں، تمہارا رب ہے، روز جزا کا مالک۔ یہاں سے دو باتیں تو کم از کم ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جزا نہیں ہے، حقیقی جزا جو ہے اس کے لیے ایک اور الگ سے جہان بنایا گیا ہے، اور وہ ایک دن آئے گا، اور وہی ایک دن رہے گا، پھر ایک لامحدود زندگی ہے۔ اس دن کا جب وہ دن آنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہو، اور اس کا مالک کوئی اور نہیں، وہی رب ہے جس نے تم سے اتنی شفقت کی، اتنی عنایت کی۔ اس جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، وہی تمہارا رب ہے جو روز جزا کا مالک۔ یہاں جزا کی تمنا پھر ابس ہے، اس کے لیے ایک دن آنے والا ہے، اور وہ جزا ملنی ہے۔ جزا میرے اعمال کی، میرے تعلق کی، میرے محبت کی، وہ ذات عطا کرے گی، اور یہاں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں۔ تو یہ تو طے کر لینا کہ میرے ساتھ وفا نہیں ہوئی، مجھے میری عبادتوں کا، میری ریاضتوں کا جو صلہ نہیں ملا، صلہ یہاں نہیں ہے۔ کچھ صورت آپ کو بعض دفعہ نظر سے آ جاتی ہے، جیسے آپ کو آپ کے کیے گا پھل مل گیا، فروٹ مل گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے حقیقت میں۔ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسرا، یہ زندگی عارضی ہے۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں، بستے ہیں، وہاں پر آپ کو انس ہو جاتا، آپ کو اس جگہ پہ جانے کو دل بازبا نہیں کرتا۔ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ جگہ چھوڑ دینی، آپ چلے جانا، تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ اداس بھی ہو جاؤ گے کہ آپ کو ایک اور جگہ بھیجا جائے گا۔ فرض یہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ کہ آپ کا اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں تبادلہ کیا جائے گا، تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے۔ پھر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو آپ کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو آپ کا بگ باس ہے، وہ وہاں بھی وہی بگ باس ہے، وہاں بھی وہی آپ کا خیال رکھے گا، آپ کا تعلق پھر اسی سے رہے گا۔ تو آپ کے یہاں سے جانے سے وہاں تک پہنچنے تک کا
جو مرحلے ہیں، وہاں جو رہنا بسنا ہے، وہ پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ مگر یہ اللہ یہی ہماری پریشانی ختم کر رہے ہیں۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، آنے والے معاملات سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈرتا بھی ہے تو اس حوالے سے تو اسے یہ خبر دی جا رہی ہے، تمہارا جو رحمان رحیم رب ہے نا، وہی روز جزا میں وہی ذات ہوگی، اس کی ملکیت ہوگی، وہی بادشاہ ہوگا۔ تو یہ سارے ڈر خوف پھر رہنے نہیں چاہیے اگر اس رحمان سے، اس رحیم سے دنیا میں تعلق بنا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ پھر اس سے ملاقات، اس سے گفتگو کا بھی موقع ملنے والا ہے، تو اس سے تو اور زیادہ اشتیاق بڑھ جانا چاہیے۔ بات تو ہے نا تعلق پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر تعلق بہتر ہوا، اگر اس ذات سے محبت ہوئی، تو موت پھر خوف نہیں آئے گا اسے۔ وہ تو اس کے بارے میں تو یہ بتایا گیا ہے، موت تو ایک پل کا کام کرتی ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے، اور یہی آپ کو بلایا گیا اور آپ کو بتایا گیا، بلکہ آپ سے کہا گیا آؤ اس کا خود تم اظہار کرو، آؤ اپنے روئیں روئیں کو، ذرے ذرے کو بتاؤ کہ تم کون ہو، کون تمہارا مالک ہے، کون تمہارا رب ہے۔ تم نے لوٹ کر پھر اس رب کی طرف جانا ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ ایاک نعبد، صرف تو ہی واحد اور تنہا اور اکیلی ذات ہے جو اس قابل ہے، جو اس لائق ہے کہ جس کی بندگی کی جائے، اور ہم اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی اصل میں سپردگی ہے، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینا جو کہ اسی کا مالک ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب تک آپ کو اس ذات سے محبت نہ ہو، اور محبت بھی ایسی جو ساری محبتوں سے معتبر ہو جائے اور بڑھ جائے۔ تو گویا کہ اللہ سے شدید محبت کرنی ہے۔ شدید محبت کی صورت میں ہی انسان اس کی بندگی کر پاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے ہر ایک چیز کو اس کے حوالے کر پاتا ہے۔ اور یہ ہم نماز میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی وہ واحد ذات ہے، تو ہی وہ تنہا اور اکیلی ذات ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، ہمیں تجھ سے ہی واسطہ ہے، تیرے سوا ہمیں کسی اور سے اس طرح کا کوئی واسطہ، کوئی رابطہ ہے ہی نہیں۔ ہم حالت نماز میں اس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، معاونت چاہتے ہیں، استعانت، یعنی اب کس معاملے میں استعانت؟ اس نے یہ تو فرما دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، صرف تمہارا نہیں تمام عالمین کا رب ہوں، جو تمہیں ضرورت ہوگی، جو تمہیں زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ میری ذمہ داری ہے، وہ تمہیں میں نے ہر صورت میں باہم پہنچانی ہے۔ پھر ہمیں اللہ سے کس چیز کی مدد چاہیے یہ سوچنا ہے۔ مدد اس چیز کی چاہیے کہ اللہ میں تیری بندگی، تجھ سے محبت، تجھ سے تعلق کے اس راستے پر رہ سکوں، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ تعلق، وہ اس کا یعنی کو گویا کہ اس کا دین، میں اس کے دین پر رہ سکوں، اس کے دین کو، اس کے دین کی ترویج کر سکوں، اس کے دین کو غالب کر سکوں، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے رضا والے، اس کی چاہت والے، وہ جو ذات جو چاہتی ہے تو میں وہ کام کر سکوں۔ اس کام میں اللہ ہم تجھ سے معاونت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، ہمیں اس کام میں ہماری مدد فرما۔ دیکھیں اللہ سے تعلق اور بندگی کا اظہار کیا، پھر اللہ سے کس چیز کی تمنا رکھنی ہے، اللہ سے کیا چاہیے آپ کو، وہ بھی اللہ ہمیں بتاتے ہیں، اللہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں
کہ تمہیں کیا مانگنا ہے مجھ سے، اور جو اللہ سے مانگنا ہے وہ صرف وہی ذات عطا کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں جو ہمیں وہ عطا کر سکے۔